کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والوں کا بتایا، پھر فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، سبقت لے جانے والے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک المقربون، یہ جو سبقت والے ہیں نا۔ اچھا، ایک ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جلدی کا ہر کام شیطان کرتا ہے، اگر توجہ فرمائیں، ہر کام میں جلدی کہتے نہیں کرنی چاہیے جی، جلدی ہر کام میں کس نے کی تھی؟ کہ یہ لفظ درست ہے؟ ہر وہ جملہ درست نہیں ہوتا جو کسی آپ نے بابا جی سے سنا ہو یا کسی بڑے بڈیرے نے کہا ہو، یہ درست نہیں ہوتا، یہ کہاوتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا، ہم کس دنیا میں جا رہے ہیں؟ ایک ہوتی ہے رسم، اب رسم جو ہوتی ہے نا، رسم کو ہم روایت بن جاتی ہے، اور جب وہ رسم روایت بنتی ہے تو پھر روایت کو ہم شریعت بنا دیتے ہیں۔ رسم، شریعت کا رسم سے کوئی تعلق، اگر بولیں شریعت کا رسم سے کوئی تعلق، کچھ ہماری رسومات ہیں، وہ رسومات کو ہم نے شریعت سے بھی زیادہ درجہ دے دیے ہے، جبکہ اس کا نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں، فقہی اصطلاح میں ایک لفظ ہوتا ہے مباح، جو میں پچھلی کلاس میں عرض کیا تھا، ایک لفظ ہوتا ہے مباح۔ مباح ایسا کام ہوتا ہے جس کے کرنے پر نہ ثواب ہوتا ہے اور نہ ہی عذاب ہوتا ہے، تو مباحات جن کو کہتے ہیں۔ اور بدقسمتی کے ساتھ جو مباح کام ہوتا ہے نا، اس کو ہم بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، جس کا نہ ہمیں جزا ملے گی، نہ ہمیں سزا ملے گی، نہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ بلکہ اگر آپ فقہ کی طرف جائیں، جو فقہ آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی، اللہم صلی اللہ، جو صادق مولا نے فقہ بتائی، اگر آپ اس کی طرف جائیں نا، جو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اگر فقہ دیکھنی ہے نا، تو کسی بھی ان پڑھ جاہل مولوی کے پیچھے یا کسی زاہد واعظ کے پیچھے یا ذاکر کے پیچھے نہ جانا۔ فقہ کو سمجھنا چاہتے ہو، آپ کی 4 کتابیں ہیں جن کو کتب اربع کہا جاتا ہے، اور آپ کی ایک فقہی کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے من لا یحضر الفقیہ، اور جس کو تالیف کرنے والے ہیں شیخ صدوق الہرامہ۔ اور شیخ صدوق وہ شخصیت تھے کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے بھیجے محمد، اللہم۔ اب جیسے دیکھیں، نماز شب پڑھنا، نماز شب واجب ہے، اگر بولیں نماز شب واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ نماز شب جس کی 11 رکھتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ مستحب ہے، اس کا بہت اجر ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ لیکن نماز شب واجب، اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کی روح سے مستحب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ مستحب کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جس کو کریں ثواب ہے، نہ کریں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مستحب کی اور تشریح کروں، مستحب ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کا قبر میں، برزخ میں سوال جواب، مستحب عمل کا پوچھا نہیں جائے گا۔ اب نماز شب مستحب ہے، اب 2 رکعت زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب 2 رکعت استغاثہ، کوئی بھی آپ استغاثہ آپ پڑھتے ہیں امام زمانہ کے، وہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ شب جمعہ کے والدین کے لیے 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ واجب نہیں ہے۔ واجب کا پوچھا جاتا ہے اور مستحب کا پوچھا نہیں جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور میں مثال دے دوں، جیسے آپ نیاز پکاتے ہیں، یہ شوال کا مہینہ مختص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ بھیجے محمد، اللہم۔ نیاز پکانا، تبرک پکانا، مومنین کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے۔ سورہ دہر پڑھیں،
بہت فضیلت بتائی گئی کہ آپ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں، کسی فقیر کو کھانا کھلائیں، فقیر نہ ملے مسکین نہ ملے اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلائیں، اس کا بھی اجر ہے۔ لیکن یہ عمل کیا ہے؟ مستحب کا پوچھا۔ ایک جملہ صادق مولا کا ضرور کہوں کہ جیسے پوری رات، جیسے صادق مولا کی نیاز ہم پکاتے ہیں پوری رات، ہم جی 22 رجب کے کنڈے یا رجب کے مہینے میں نیاز پکاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پوری رات جاگتے رہتے ہیں، نیاز پکا رہے ہیں، اچھی بات ہے، پکائیں، ثواب ہے، اس کا اجر ہے۔ ایک بندہ پوری رات کنڈوں کی نیاز کے لیے جاگتا رہے، نیاز پکانا، نیاز کھلانا واجب ہے مستحب ہے؟ مستحب ہے۔ لیکن فجر کی 2 رکعت پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اگر توجہ فرمائے، صادق مولا نے فرمایا اگر تمہارا پوری رات تم جاگتے رہو مستحب کام کے لیے، فجر میں تم واجب کام کو چھوڑ دو تو پوری رات کا تمہارا جاگنا شرعاً مستحب نہیں ہے، شرعاً حرام ہے۔ پوری رات بندہ جاگتا رہے، اللہ کے جاگ کس لیے رہا تھا؟ نیکی کے لیے۔ وہ نیکی بھی کیا ہو گئی؟ اس کے گلے پڑ گئی، اس نیکی کا بھی کوئی ثواب۔ ایسے توجہ فرمائی آپ نے؟ اسی لیے یہ ساری مثالیں آپ صادق مولا نے شریعت بتائی۔ تو جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ کم از کم ان غلطیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو بائیں ہاتھ والے اصحاب المشأمہ ان کو فکر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، جب جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ لیکن جو دائیں ہاتھ والے ہیں ذرا ان کا اجر سننا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فی جنات النعیم، جب وہ دار الفنا سے دار البقاء میں جائیں گے نا، اللہ ان کو نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں داخل کر دے گا۔ جو کیا ہوں گے جی؟ دائیں ہاتھ والے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ایک جماعت اگلوں میں سے اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے، یعنی ایک وہ جماعت جو رسول اللہ سے پہلے جو لوگ آئے تھے دنیا میں وہ بھی دائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کا عقیدہ اور عمل صحیح ہوگا، جو رسول اللہ کے بعد آئے جن کا عقیدہ و عمل صحیح ہے ان کے بھی دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ تو ان کو بھی کیا ہوگا کہ اللہ ان کو ان نعمتوں میں داخل کرے گا، اور وہاں پر ہوگا کیا؟ متقین علیہا متقابلین، جہاں پہ تکیے لگے ہوں گے، جہاں پہ مسندیں لگی ہوں گی، اور جس کے بارے میں کہا کہ وہ جنت ایسا مقام ہوگا اس دنیا میں آپ ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ آپ کو وہ بہترین نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جتنا انسان کا عقیدہ و عمل صحیح ہوگا نا، ایک اکثر آپ لوگ جملہ سنتے رہتے ہیں کہ میرے اللہ ہمارے مرحومین کو جوار آئمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ایک بھنگ پینے والا تو کوئی جی وہ بھی جوار آئمہ معصومین میں، ایک زکوٰۃ نہ دینے والا جی وہ بھی جوار آئمہ معصومین میں، ایک خمس کا منکر وہ بھی جوار آئمہ معصومین میں، ایک شرابی زانی بیڈ کریکٹر وہ بھی جوار آئمہ معصومین میں۔ ممکن ہی جوار آئمہ معصومین میں وہ جائے گا کہ جس کا عقیدہ درست ہوگا اور جس کا عمل بھی درست ہوگا، کم از کم اس کا عقیدہ و عمل اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ واجبات کا پابند ہو اور حرام کاموں سے بچنے والا ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل بیت محمد، اللہم صلی